السلام علیکم. په شمس مومن آفیشل یا بیدار پښتون کې تاسو ته هرکلی یم. قدرمنو، نن سره د تاریخ د برخې نه یو بل قسط شریکول غواړم. د دې نه مخکې نه چې موږ د تاریخ کوم قسط تاسو سره شریک کړی و، په هغې کې د مومن بابا د بچو شجرې موږ تاسو ته ښودلې وي. نن چې دی په مومن ضلع کې چې کوم میشته نور دوه غټ قومونه دي چې هغه مومن خو نه دي، خو هلته میشته دي، هلته اوسیږي، یعنی صافي او عثمان خیل. نو زه غواړم چې دغه دواړو تاریخ او د هغوی شجرې د تاسو سره شریک کړم. دا خو به تاسو ته معلومه وي چې دا ټول معلومات زه د خپل کتاب نه مومن قبایل کل اور آج د دې نه زه تاسو سره شریکوم. دا په 2015 کې زما لیکلی شوی کتاب دی او تقریبا اوسه پورې 3-4 ایډیشنې چاپ شوي دي. د دې په لومبي باب کې کوم چې تاریخ پښتون دی، په هغې کې موږ تاسو ته ویلو چې اکثر مورخین قیس عبدالرشید چې دی دا د پښتنو جد اعلی یا ډول نغټ مشر غنی، بابا غنی تسلیموي، او داغه درې زامن تسلیمي: سړبن، بیټن او غورغشت. او بعضی مورخینو سره بیا داسې یو فرضي غونتې قصه جوړه کړې ده. کرلان چې کوم د بابا زوی دی، هغه چې دی یو قسم لا غنی چې دا لاوارثه بچی او دا د چې دی نو ځان سره اغستی و. خو په دې وجه باندې که بیا کله موږ کرلان ته چې دی نو لاوارثه بچی ووایو، نو دې مطلب دا دی چې د کرلان په اولاد کې چې بیا ډېرې بې شمېره ډېرې غټې غټې قبیلې، زه لاندې تفصیل د هغې درته بیانوم، چې هغه کله په دې کې راځي نو هغه به د پښتنو د قبیلو نه یو قسم لوځي. لاوارثه بچی چې دی نو هغه به بچی نه شي کېدی، خو ډېر مورخین د دغې سره متفق نه دي. نو زه تاسو ته په اردو کې هم دغه تفصیلات ته دې بیانوم. اگر ہم اس بے بنیاد کہانی کو تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں آج ان مایاناز پشتون قبیلوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جو نہ صرف یہ کہ وہ خود کو حقیقی پختون کہتے ہیں، بلکہ ان میں دیگر پختون قبائل کی طرح وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہے جو پختونوں کی شان سمجھے جاتے ہیں. کرلان کی اولاد میں داوڑ، وزیر، محسود، افریدی، خوگیانی، منگل، خٹک، بنگش، گربز، اورکزئی، دلزاک اور عثمان خیل جیسے نامی گرامی پختون قبیلے شامل ہیں، جن کے پختون ہونے پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں. اگر ہم ان قبیلوں کو پختون سمجھتے ہیں تو ہمیں کرلان کو لاوارث بچہ نہیں بلکہ قیس کا چوتھا بیٹا تسلیم کرنا ہوگا، جسے الفنسٹن، سیال صاحب اور چند دیگر مورخین بھی قیس کا چوتھا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، جو میرے خیال میں ایک حقیقت ہے. اس مختصر وضاحت کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیس کے 4 بیٹے تھے، یعنی سڑبن، بیٹن، غورغشت اور کرلان. مومن قبیلہ سڑبن کی اولاد میں سے ہے. صافی قبیلہ کا تعلق غورغشت نسل سے ہے، جبکہ عثمان خیل کا تعلق کرلان سے ہے. مومن قبائل کے متعلق تمام تفصیلات گزشتہ ابواب میں یا گزشتہ قسطوں میں گزر چکی ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہاں صافی اور عثمان خیل قبائل کے شجرے لکھے، ان تمام قبائل کا تاریخی پس منظر ملاحظہ کیجیے. صافی یا قندہاری. تاریخ پختون کے باب میں قندہار اور پختون قوم کی نسل اور اصل وطن کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں یا یہاں پر سن چکے ہیں. پختونوں کے اصلی وطن کے متعلق ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اولاً گندہارا کے باسی تھے، ہجرت کر کے قندہار آباد کیا اور تقریباً 1000 سال بعد واپس سابقہ گندہارا یعنی وادی چرسدہ اور پشاور آئے. یہی خیال مورخین کا قندہاریوں کے متعلق بھی ہے. مورخین کے مطابق یہ لوگ قندہاری نہیں بلکہ اصل میں گندہاری ہے، اور ان لوگوں کا گندہارا دور کے بدھ مت سے بھی تعلق رہا ہے. اکثر مورخین اس بات پر متفق ہے کہ صافی دوسرے پختون قبیلوں کی بنسبت بعد میں مسلمان ہوئے. انگریزی کتاب دی بارڈر لینڈ کے مصنف H.C. ویلی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 225 پر ایک اور مورخ اولیور کے حوالے سے لکھتا ہے: مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ صافی یا قندہاری اصل میں گندہاری ہے، اور یہ مغل شہنشاہ بابر کے دور تک کافر کہلاتے تھے. لفظ صافی کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ یا تو کافروں سے صاف ہو کر مسلمان ہو گئے یا پھر ان کے ساتھ اکٹھے رہ کر بھی صاف رہ گئے. یاد رہے کہ بابر 15ویں صدی عیسوی میں گزرا ہے. اگر یہ لوگ واقعی بابر کے دور تک کافر تھے تو پھر یہ لوگ یقیناً دیگر پختون قبیلوں سے کم و بیش 400 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر پختون قبیلے محمود غزنوی کے دور یعنی 11ویں صدی عیسوی میں اجتماعی طور پر اسلام قبول کر چکے تھے. اولیور کے مطابق یہ لوگ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں سکوں اور ہنوں کے حملوں سے ہجرت کر کے ہلمند چلے گئے تھے، اور 15ویں
صدی عیسوی کے نصف آخر میں دیگر پختون قبائل کی طرح اپنے آبائی علاقے یعنی سابقہ گندہارا جس میں محمد ایجنسی کا موجودہ علاقہ بھی شامل ہے واپس آئے۔ آج کل یہ لوگ محمد ایجنسی کے اپر محمد سب ڈویژن میں کمالی کے علاقہ دروازگئی سے لے کر ایجنسی کی آخری سرحدات محمد گڑھ اور چمرکنڈ تک ایک وسیع میدانی علاقے میں آباد ہے۔ صافی قبائل کے شمال کی طرف باجوڑی، مغرب کی طرف بائزئی، جنوب کی طرف حلمزئی جبکہ مشرق کی طرف دویزئی آباد ہے۔ صافی قبیلہ صاف اور واضح پشتو بولتا ہے۔ ان کے لہجے میں پہاڑی محمندوں کی نسبت نرمی پائی جاتی ہے۔ جہاں تک صافی قبائل کے شجر نسب کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ان کا تعلق قیس کے تیسرے بیٹے غرغشت کی اولاد سے ہے۔ ہم یہاں قیس سے صافی تک صرف سادہ شجرہ اس طرح لکھیں گے جس میں غیر متعلقہ قبیلے نہیں ہوں گے، یعنی صرف ان قبیلوں کا ذکر کیا جائے گا جن کی اولاد میں صافی آتے ہیں، جس طرح ہم نے تاریخ محمد میں بھی لکھا ہے اور بیان بھی کیا ہے۔ صافی کا یہ شجرہ اولف کیرو کی دی پٹان اور کرنل احسان اللہ کی پشتون قبائل میں کچھ اس طرح ہے، یعنی قیس، اس کا بیٹا غرغشت، اس کا بیٹا دانے اور پھر پانی کے پھر 5 مختلف قبیلے ہیں۔ اس میں ایک ہے صافی، ایسوٹ، مساخیل، جدون یا گدون اور پانی یا پینی۔ صافی کے پھر 2 حصے ہیں یا 2 قبیلے ہیں، قندہاری اور مسعود۔ 3 قبیلے ہیں، قنداری، گربز اور مسعود۔ قنداری میں پھر 2 قبیلے ہیں، کمال خیل اور مرزا خیل۔ کمال خیل میں 3 قبیلے ہیں، ایکور، کرمبیگ، سپائے اور حبیبزی، جبکہ مرزا خیل میں بھی 3 قبیلے ہیں، سندو خیل، قمردین خیل اور امروہا۔ گربز میں بھی 3 قبیلے ہیں، حصہ بالا، حصہ میانہ اور حصہ میدانی، یعنی 3 حصوں پر یہ مشتمل ہے گربز کا علاقہ جو ہے۔ حصہ بالا میں قلاگئے، کٹاسر، اور اسی طرح حصہ میانہ میں ادین خیل، گاگیزئی، ملاتم کور، حسن خیل اور تتو خیل، اور میدانی حصہ میں بیان خیل، خادی خیل اور علی خیل۔ اس تحصیل میں شنواری بھی چھوٹے برابر حصے کے مالک ہے، اگرچہ وہ نسلاً صافی نہیں ہے، لیکن یہاں علاقے کی تقسیم اور نفع و نقصان میں قندہاری، گربز اور مسعود کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ شنواری کے 4 گاؤں درج ذیل ہے، ساگے، الینگار، چمرکنڈ اور شیخ بابا۔ صافی قبائل کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ضلع محمد میں دوسرا جو بہت بڑا قبیلہ ہے عثمان خیل قبائل، اس کا شجرہ اور اس کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالے آپ کے ساتھ۔ محمد، ملاکنڈ اور باجوڑ ایجنسیوں کے سنگم پر آباد عثمان خیل قبیلہ گزشتہ تقریباً 600 سال سے یہاں آباد ہے۔ عثمان خیل تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا قبیلہ ہے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ملاکنڈ ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی میں بھی رہائش پذیر ہے، لیکن عثمان خیل قبیلے کی سب سے بڑی تعداد محمد ایجنسی میں مقیم ہے۔ محمد ایجنسی میں ان کی اہمیت اور مقدار کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایجنسی کی 8 تحصیلوں میں سے 2 تحصیلیں یعنی انبار اور پڑانگار انہی لوگوں پر مشتمل ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ان لوگوں نے اپنی عددی مقدار کا صحیح استعمال کرتے ہوئے مولانا غلام محمد صادق کو، جو اسی قبیلہ کے علاقہ انبار سے تعلق رکھتے تھے، کو الیکشن 2002 میں کثیر تعداد میں ووٹ دے کر قومی اسمبلی کا رکن منتخب کروایا۔ یہ لوگ علاقے کی بلند ترین چوٹی کوہ مور کے دامنوں میں دریائے سوات کے دونوں طرف آباد ہے۔ ان کا علاقہ پہاڑی، پتھریلا اور غیر آباد ہے۔ یہ لوگ ایجنسی کے دوسرے قبیلوں کی نسبت پسماندہ اور کم تہذیب یافتہ ہے، کیونکہ چند سال پہلے تک عثمان خیل قبیلے کی دوسرے علاقوں میں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ حالیہ برسوں میں حکومت کی توجہ اور علاقے میں معدنیات، ماربل سٹون، ایسبسٹاس، کرومائٹ، نیفرائٹ وغیرہ کی دریافت سے اب یہ لوگ آہستہ آہستہ ایجنسی کی دوسری اقوام کے ساتھ گل مل رہے ہیں۔ جہاں تک عثمان خیل قبائل کی تاریخ اور موجودہ علاقہ جات میں آمد کا سوال ہے تو انگریزی کتاب دی بارڈر لینڈ کے مصنف ایچ سی ویلی کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر لکھتے ہیں، ان لوگوں نے یوسفزیوں کے ساتھ مشرق کی طرف ہجرت کی۔ اس سے پہلے یہ لوگ کوہ سلیمان کے شمال مغرب میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ روایات کے پابند اور جمہوریت پسند ہے۔ جبکہ اولف کیرو اپنی کتاب دی پٹان کے اردو ترجمہ صفحہ نمبر 245 اور صفحہ نمبر 256 پر رقم تراز ہے، عثمان خیل قبائل نے یوسفزیوں کے ساتھ ہمسایوں کی حیثیت سے اس وقت ہجرت کی
جب الغ بیگ نے ایک بڑی ضیافت میں 700 یوسفزئی ملکان کو قتل کر دیا اور یوسفزئی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ قتل عام کا یہ واقعہ 1480 اور 1490 کے درمیان ہوا ہے۔ ان لوگوں یعنی یوسفزئی، عثمان خیل اور محمد زئی نے یہاں آ کر دلزاکوں سے زمینیں چھین لی۔ بعد میں جب شیخ ملی یوسفزئی، محمد زئی، گدون، گگیانی اور عثمان خیل میں زمینیں تقسیم کر رہا تھا تو عثمان خیل اور گدون کو صرف مزارے تھے، شمال کا پہاڑی علاقہ ملا۔ شروع میں اس قبیلہ کو نہ صرف انبار دیا گیا تھا جس میں آج کل بھی یہ آباد ہے، بلکہ سوات اور میدانی علاقے کے درمیان وہ وسیع پہاڑی علاقہ بھی ملا تھا جو سما کے شمالی حصہ تک پھیلا ہوا ہے۔ بعد میں جب 16ویں صدی میں خٹک قبیلہ نے سر ابھارا تو یہ ترتیب بگڑ گئی اور اب کاٹلنگ کے شمالی میدان میں اس قبیلے کے صرف 5 چھوٹے چھوٹے گاؤں رہ گئے ہیں۔ آئیے اب قیس سے لے کر عثمان خیل تک اسی طرح سادہ اور پھر عثمان خیل کے تمام اقوام کا تفصیلی شجر نسب ملاحظہ کیجیے۔ قیس، اس کا بیٹا کرلان، اس کا بیٹا کودے کی 3 شاخ ہے، اور اگزئی، دلزاگ اور عثمان خیل۔ عثمان خیل کے پھر 2 شاخ بڑے، پلانغار عثمان خیل اور انبار عثمان خیل یا بوٹ بابا بھی اسے کہتے ہیں۔ پلانغار عثمان خیل کے 4 شاخیں ہیں، پخے کور، شہداد کور، عمر خیل، دین خیل اور زیرک۔ یہ تینوں اقوام انبار سے آئی ہے، دین خیل ملکنڈ سے، جبکہ زیرک ورتیر بنیر سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیل پلانغار میں ملاگوری قبیلہ بھی چھٹے برابر حصے کا شراکت دار ہے، لیکن وہ نسلاً عثمان خیل نہیں ہے۔ اسی طرح انبار عثمان خیل یا بوٹ بابا، اس کے پہلے 3 شاخیں ہیں، موسیٰ کور، مامت کور اور عمر خیل۔ موسیٰ کور کے پھر 3 شاخیں ہیں، نظر کور، میاخان کور اور میر کور۔ اسی طرح مامت کور کے پھر 3 شاخیں ہیں، آدم کور، شاتی کور اور عیسیٰ کور۔ آدم کور کی 2 شاخیں ہیں، ولی بیگ اور بازید کور۔ شاتی کور کے بھی 3 شاخیں ہیں، مصر کور، بادر کور اور بیل کور۔ اور اسی طرح عیسیٰ کور کے بھی 3 شاخیں ہیں، شانو کور، بسو کور اور یارو کور۔ عمر خیل کے بھی 3 شاخیں ہیں، غازے کور، اکو کور اور خان کور۔ خان کور کے 2 شاخیں ہیں، شریف کور اور خلو کور۔ اور اکو کور کے بھی 2 شاخیں ہیں، سواتی کور اور فیض اللہ کور۔ جبکہ غازے کور کے 3 شاخیں ہیں، بنے کور، جوگی کور اور صالح کور۔ یہاں تک عثمان خیل اور صافی دونوں قبائل کے شجرے اور اس کی تاریخ بیان کی گئی۔ پر اروان وختگن کے بعد قدرمنو تاسو سره مزید په مومندو کې چې کوم صورتحال دی یعنی په ضلع مومند کې د هغې په تاریخ حواله باندې به هم خبرې اترې کوو. یو جهان مننه.